की बख्श नाम में तमाम नाजरीन को खुदावन यस्सु के नाम से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अपने प्यारे बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको बरकत पर बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आप सब पर बड़ा रहे और आप सब खुदावंद में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। आज संडे है और सबत का दिन है। इस दिन के लिए खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हम अपने खुदावंद लश्करों के नाम को देते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो भला खुदा है। हमारा खुदा जो है वो अजीम खुदा है, जो हमारी दुआओं को सुनता है और सुनकर जवाब देता है। हालेलुया। इससे पहले कि बातचीत को आगे लेकर चले, मैं चाहता हूं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ बाइबल टीवी के ऊपर तमाम नाजरीन को वेलकम और खुशामदीद करते हैं और आप तमाम प्यारों के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको बढ़ाए और बरकत दे। तो आएँ, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाते हैं और हम एक दुआ करते हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मैं तेरे बाप और बेटे और रूह के नाम से तेरे पास आया हूँ। तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ़ और तमजीद करता हूँ, क्योंकि खुदावंद तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है और तू कादर मुतलिक खुदा है, जो अपने लोगों के दरमियान उतरता और उनकी ज़िंदगियों के अंदर मोजज़ाती काम करता है। आज खुदावंद एक एक के बंधन यस्सु के नाम से टूटे। आज बीमार शिफा पाएं, कमज़ोर ज़ोर पकड़े और खुदावंद आज एक एक के दिल की मुराद तेरे बेटे यस्सु के नाम से पूरी हो। खुदावंद यस्सु, आज जब हम कलाम सुने, कलाम के ऊपर खुदावंद हम गौर करें, तो तेरे कलाम के वसीला से भी हम शिफा पाएं। और खुदावंद जब तेरा कलाम नाजल होता तो बंधन टूटते, जुए टूटते हैं। और खुदावंद तेरा पाकरू आज हमें ज़ोर और कुव्वत दे। और खुदावंद मैं तमाम इस पूरी इलेक्ट्रिक सिटी को, मैं खुदावंद तमाम डिवाइसेस को मैं तेरे खून में छुपाता हूँ, अपने आप को तेरे खून में छुपाता हूँ, अपने सोचों और ख्यालों को तेरे खून में छुपाता हूँ। खुदावंद यस्सु, मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोलना। और आज जितनी भी बातचीत हो अपने प्यारों के साथ, प्रेयर रिक्वेस्ट जब हम पढ़ें, सुने और खुदावंद जब हम दुआ करें, तो आज मिरेकल काम करना, ताकि खुदावंद आज हम घटें और तू बढ़े और तेरा बेटा यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का हाथ आप तमाम मेरे बहनों और भाइयों के ऊपर हमेशा ठहरा रहे और आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। हम खुदावंद रब्बल अफवाज लश्करों के खुदा के शुक्रगुजार हैं, जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर हमारी ज़िंदगियां, हमारी जानें हैं। हम खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। और हमारे साथ नईम गिल साहब हैं, उन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। वी वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे भाई नईम। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको दिन दुगनी रात चुगनी, खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे और खुदावंद में आप बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं और खुदावंद आपके दिल की मुरादों को भी पूरा करे। और अनीला याकूब हैं, प्यारी बहन अनीला, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके भी साथ हो और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे। हम आपके लिए भी दुआ गो हैं, खुदावंद आपको भी बरकत पर बरकत दे और खुदावंद का पाकरू आपके भी दिल की मुरादों को पूरा करे। आपने मुझे गुड मॉर्निंग लिखा है। गुड मॉर्निंग सिस्टर अनीला। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बहुत ज़्यादा बरकत पर बरकत दे और खुदावंद में आप बढ़ें और खुदावंद में आप तरक्की करें और खुदावंद के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। हालेलुया। मेरे जीजो, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया है
اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا اور میں ہی تجھے رہائی بخشوں گا۔ جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگاتے ہیں تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں ریسٹور کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمارے حالات کو بدلتا ہے۔ مگر جب ہم صحیح طریقے سے اپنا دل خدا کے ساتھ نہیں لگاتے تو پھر ہم مشکلاتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ہمیں اپنا دل جو ہے پورے طریقے سے خدا کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جب اسلام آباد میں فلڈ آیا تو بہت سارا نقصان ہوا، تو بہت ساری گاڑیوں کا نقصان ہوا، زندگیوں کا نقصان ہوا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا دل جو ہے وہ خداوند کے ساتھ لگائیں۔ برے وقت کا، آنے والی بری آفت کا، بری گھڑی کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، مگر جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں کی، ہمارے گھرانوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے خاندانوں کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں موت کی وادیوں میں سے بھی بچا لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور خداوند میں آپ بڑھیں اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ پیارے بھائی ہیں آصف سندھو، وی ویلکم اینڈ گاڈ بلیس یو۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، خداوند آپ کو بھی برکت پر برکت دے اور خداوند کا پاک روح آپ کی مدد کرے۔ اگر کوئی بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے، آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ مجھے اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اور میرے عزیزو، میں بات کر رہا تھا کہ برے وقت کا، آپ دیکھیں کہ کووڈ جب سے سٹارٹ ہوا اور اس کی مختلف شیپس جو ہیں وہ دنیا میں بار بار آتی جا رہی ہیں، اور اب جس طرح ڈیلٹا وائرس آ چکا ہے تو اس طرح ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ کس گھڑی جو ہے موت ہمیں جو ہے وہ گھیر لے۔ مگر یہ بیماریاں اور یہ مصیبتیں اور یہ مشکلاتیں اور یہ پریشانیاں، یہ سب کچھ جو ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتی اس صورت میں جب ہم اپنا دل جو ہے وہ پورے طور سے خدا کے ساتھ نہیں لگاتے۔ جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگاتے ہیں تو خدا پھر ہمیں ہر طرح کی مشکلوں میں سے، ہر طرح کے حالات میں سے نکالنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ خدا اگر بنی اسرائیل قوم کو پانی میں سے گزار سکتا ہے، جو ایک شورناک اور ایک خوفناک منظر ہے، جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر ایک قوم پوری گزر سکتی ہے تو کیا میرا گھرانہ وہاں سے نہیں گزر سکتا؟ کیا میرے خاندان وہاں سے نہیں گزر سکتا؟ اگر قومیں گزر سکتی ہیں، خدا اگر قوموں کی حفاظت کر سکتا ہے تو کیا میری اور آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یقیناً ہمارا خدا ہماری حفاظت کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط وہی ہے کہ جب ہم اپنا دل جو ہے وہ پورے طور سے خدا کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھیڑ چال چلتے ہیں، ہم دنیا کو بھی خوش کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی خوش کرتے ہیں، اور اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا کو بھی اسی طرح خوش کر رہے ہیں۔ آپ کا رویہ جو دنیا کے ساتھ ہے وہی رویہ آپ کا خدا کے ساتھ بھی ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو اور میں ہنستا ہوں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے ہیں کہ شاید میں یہ کام کروں کوئی خوش ہو جائے، میں یہ کام کروں کوئی خوش ہو جائے، میں یہ کروں کچھ ہو جائے، میں کسی کو کوئی بات سناؤں تو کوئی خوش ہو جائے، میں کسی کی عیب جوئی کروں تو شاید وہ خوش ہو جائے۔ لوگ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، مگر ہم غور نہیں کرتے کہ کیا ہم خدا کو خوش کرتے ہیں؟ کیا خدا ہم سے خوش ہوتا ہے؟ ہماری ایفرٹ سے خدا خوش ہوتا ہے؟ خدا کیا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے؟ خدا کیا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے؟
خدا کیا ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم کس کو خوش کریں. ہم کلام کے اندر لکھا ہے دنیا میں تو رہو مگر دنیا جیسے نہ بنو. ہمیں دنیا میں ضرور رہنا ہے مگر ہمیں دنیا جیسا نہیں بننا، کیونکہ جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسروں کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. وہ اس میں لالچ، مفاد اور اس میں اپنا ٹرسٹ ہے جس میں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں. کسی کو خوش کرنا ہو کہتے ہیں جس کو خوش کریں گے یہاں سے ہمیں 4 پیسے ملیں گے، اس کی تھوڑا سا ہم اس کو آگے لے کر جائیں، اس کو اپ لفٹ کریں گے تو یہ خوش ہو کے ہماری سپورٹ کرے گا، اس سے ہمارا گھر چلے گا. اس طرح میرے عزیزو ہرگز نہیں. لوگ کسی کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں، گھر چلتے ہیں، مگر سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ رب الافواج لشکروں کا خدا، جو میری سپورٹ ہے، جو آپ کی سپورٹ ہے. جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ پورے طور سے لگاتے ہیں تو خدا ہمیں پھر برکت پر برکت دیتا ہے. ہاللیلویہ. پیارے بھائی آصف لکھتے ہیں پریز دا لارڈ. جی پیارے بھائی آصف، پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. پیاری بہن انیلا یعقوب لکھتی ہیں رائٹ. تو پیاری بہن انیلا تھینک یو، آپ میری بات سے متفق ہیں، اور اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب کلام کے اندر لکھا ہے جب 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں تو خدا ان کے درمیان موجود ہوتا ہے. خدا پھر اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اور جب ہم میرے عزیزو کسی بات پر متفق ہو کر زمین پر باندھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر بھی بندھ جاتا ہے. جب تم زمین پر کھولو گے تو آسمان پر کھلے گا، جب تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں دنیا کی نئی دنیا کو خوش کرنا، ہم نے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہے. خدا ہمارا جو ہے وہ حل مشکلات ہے، وہ ہمارا صاحب جنگ ہے، وہی ہماری سپر ہے، وہی ہمارا زور ہے. میرے عزیزو موسیٰ کی زندگی پر غور کریں تو موسیٰ تھتلاتا تھا، بول نہیں سکتا تھا صحیح، مگر جب اس نے اپنا دل پورے طور سے خدا کے ساتھ لگایا تو خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ خدا الفاظوں کے اوپر نہیں، خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے. اس کا دل میرے ساتھ کیسا ہے. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جس کے پاس بیٹھتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں پھر اس کے ہو جاتے ہیں. کیا ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، ہرگز نہیں. ہمیں خدا کی طرح زندگی گزارنی ہے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جب ہم خدا اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً آپ دیکھیں گے دنیا چاہے ختم ہو جائے مگر آپ کا خدا آپ کو سنبھالے رکھے گا. آپ کے گھر کے اندر سے نہ رزق ختم ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی تنگی ہوگی، نہ کوئی بھوک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور کلام کے اندر لکھا ہے خروج کی کتاب میں، اگر تم میری عبادت کرو تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ برکت دوں گا. We just prayer, we just believe on Lord. آپ خداوند کو صرف آپ آنر دیں اور بھروسہ رکھیں کہ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں تیرے روٹی اور تیرے پانی پر برکت دوں گا، میں تجھے ان چیزوں کی کمی نہیں ہونے دوں گا. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ نہ تیرے ملک میں کبھی کال پڑے گا. جب ہم خدا کے ساتھ پورے دل سے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں پھر نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور خداوند میں آپ بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے، اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور. پیاری بہن انیلا نے لکھا ہے پاسٹر جی پریئر فار مائی سن، گاڈ گیو می گیو دا USA ویزا. میں ضرور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. پیاری بہن انیلا، خداوند آپ کو اور آپ کے
گھرانے کو اور خاص طور پر آپ کے بیٹے کو US کا ویزا دے اور آپ امریکہ میں آپ کا بیٹا آئیں. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, اپنی پیاری بہن انیلا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پیاری بہن انیلا کو خدا USA کا ویزا مہیا کرے. خداوند قادر مطلق رب الافواج لشکروں کے خدا, میں تیرا شکر تیرے پاک نام کی تعریف کرتا ہوں اور تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں کہ تو خداوند بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت ہے. خداوند یسوع ناصری, میری دعا ہے آج صبح کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا کر پیاری بہن انیلا کو, ان کے بیٹے کو تو چھو میرے خدا, اور ان کے بیٹے کے لیے براڈ کے دروازے کھول ڈال تاکہ خداوند تیرا بیٹا امریکہ کے اندر آئے اور ان کی دل کی مرادیں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے پوری ہوں, تاکہ خداوند یہ تیرے گواہ ٹھہریں اور تو وہ خدا ہے جو نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے. تو وہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے. اے خداوند یسوع کے نام سے تو اپنی قدرت کو ظاہر کر, اپنے جلال کو ظاہر کر اور اپنی شفقت کو ظاہر کر. خداوند اپنے بچوں کے لیے باہر کے دروازے کھول تاکہ جو بھی کوئی اور باہر آنا چاہتا ہے, دنیا کے کسی بھی خطے میں جانا چاہتا ہے, خداوند ان کے پاسپورٹس پر تیری مہر لگ جائے تاکہ یہ دوسری کنٹریز کے اندر جا کر بھی تیری شکر گزاری کریں اور خداوند ان کے حالات دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. یسوع کے نام سے آمین آمین. میں نے پیاری بہن انیلا آپ کے لیے دعا کی ہے اور میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کے بیٹے کو ویزا مہیا کر دیا ہے. آپ ایمان رکھیں, آپ نے جو بھی پروسیس کرنا ہے اس میں سے کریں اور آپ بھی دعا کریں اور آپ دیکھیں گے کہ خدا اپنے نام کی خاطر اپنے لوگوں کو بچاتا ہے, سنبھالتا ہے, مدد کرتا ہے, خدا رہنمائی کرتا ہے اور خدا ہی بندھنوں کو توڑتا ہے. بہت سارے بہن بھائی ہیں جو باہر آنے کی یا دوسرے ملکوں میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں, مگر ہر ایک بات میں خدا کی مرضی کو شامل کیا کریں. یہ مرضی ہماری ہوتی ہے, مگر کیا میں نے کبھی اس بات کو پریکٹیکل دیکھا ہے کہ خداوند تیری اس میں کیا مرضی ہے, خداوند تو اس میں کیا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو, جب ہم خداوند کی مرضی کو آگے رکھتے ہیں تو یقیناً پھر ہم جو ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور پھر ہم بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. اور جس کام میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی پھر ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں, آپ نے کسی ملک میں جانا ہے, آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ نے کوئی بزنس شروع کیا ہے, آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے, آپ نے برتھ ڈے رکھی ہوئی ہے, مگر کیا اس بات میں خدا کی رضا کیا ہے؟ ہمیشہ کہا کریں خداوند میرا بیٹا یا میری بیٹی کا یہ برتھ ڈے ہے یا شادی ہے, میں تجھے اس میں سب سے پہلے میرا گیسٹ اور میرا مہمان تو ہے میرے خدا, اور تو اس میں انوائٹڈ ہے. خداوند آپ اگر اس میں ہوں گے تو یہ سب سے بڑھ کر ہوگی. اس کے لیے دعا کیا کریں, روزے رکھا کریں. خدا آپ کی چھوٹی سی خوشی کو بہت بڑی خوشی بنا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں ختم ہو گئی تو یسوع مسیح نے پانی کے مٹکوں کو میں بدل دیا. پوری برات, پوری شادی جو بھی وہاں پر تھا, کوئی مایوس اور پریشان نہیں ہوا. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شادی کرنی ہے, یہ ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی, وہی خدا آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. مگر اس کے لیے پھر وہی بات کریں گے جب ہم اپنا دل اپنے خدا کے ساتھ صحیح طریقے سے لگائیں گے اور دنیا کی نہیں سنیں گے, بلکہ کس کی سنیں گے؟ جو خدا اور خدا کا کلام کہتا ہے اس کی سنیں گے. اور خدا پھر ہمارے لیے
आसमान खोलकर हमें बरकत पर बरकत देगा। आमीन। अब वक्त हुआ जाता है कि मैं आपके लिए आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने आपके लिए दुआ की है, और मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल से आप ज़रूर खुदावंद की गवाही देंगे। शमाइला जवेद लिखती हैं, प्रेज द लॉर्ड, वी वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदावंद आपके दिल की मुरादों को भी पूरा करे, और खुदावंद में आप बढ़ें और तरक्की करें, और खुदावंद का हाथ कभी भी आपसे जुदा ना हो। और मेरी दुआ है, और जितने भी आप पाकिस्तान में स्कूल लग चुके हैं, खुदावंद आपको उनमें भी बढ़ाए, उनमें भी बरकत दे। प्यारे भाई जवेद भट्टी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम आपको भी प्यारे भाई जवेद भट्टी भी वेलकम, और खुदावंद आपको भी बरकत पर बरकत दे, और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे। मैं आपके लिए भी दुआ गूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे। अरशद बेगल साहब हैं, वी वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। प्यारे भाई अरशद, मैं आपके लिए दुआ गूँ। आपने भी प्रेयर का लिखा है कि मैं आपके लिए आपके जॉब के लिए मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावंद आपको दरवाज़े, आसमान के दरवाज़े खोल कर खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे, और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे, और आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। आज खुदावंद के कलाम में से चंद एक चीज़ों पर गौर करेंगे, और मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद का पाक कलाम। और इससे पहले कि खुदावंद का कलाम मैं आपके दरमियान में रखूं, मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जितने भी लोगों ने लिखी है, मैं अपने हाथ बढ़ाता हूं आपकी तरफ, और आप अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। आसमानी बाप, यीशु के नाम से जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट इन सेल्स फोन्स के अंदर आई हैं, मैं इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे लहू में छुपाता हूँ, और दुआ करता हूँ खुदावंद कि ये इनके दिल की मुरादें पूरी कर, इनको रोज़गार मुहैया कर, इनकी परेशानी को दूर कर। जिनके पास घर नहीं, उनको घर जैसी बरकत दे। अगर कोई बीमार कमज़ोर है तो उसकी बीमारी में उसका जोरावर खुदा बन जा। आए खुदावंद, अगर कोई बाहर जाना चाहता है उसके लिए दरवाजे खोल डाल बाहर के। अगर खुदावंद किसी को कैंसर है, कोरोना है, कोई भी बीमारी है, खुदावंद तो अपना लहू उसके ऊपर लगा ताकि वो भी शिफा पाए और तेरी गवाही दे, और तेरा हाथ खुदावंद देख इन प्यारों से जुदा ना होने पाए। एक एक को तू बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बकसरत बरकत दे, और खुदावंद में आप बढ़ते और तरक्की करते जाएं। प्यारे भाई आसफ, मैं आपको कंटिन्यू अपनी दुआओं में भी याद रखूँगा, और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे, और आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। आज का जो कलाम है वो मोहब्बत के तल्लक से है, और आज हम मोहब्बत के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का पहला आम खत और उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 15, 16 और 17 को हम पढ़ेंगे, और देखेंगे कि खुदा अपने लोगों की ज़िंदगी में क्या चाहता है। क्योंकि हमने बात की थी कि हम दुनिया की तारीफ़ करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के रहने वालों की तारीफ़ करते हैं, मगर उस वक्त तक तारीफ़ करते हैं जब हमें किसी से कोई मफाद होता है, लालच होता है। अपने मफाद और लालच के लिए हम लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, और अगर जब हमारे मफाद और लालच ख़त्म होते हैं तो हम उस मोहब्बत को या उस तल्लक को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। मगर खुदा का कलाम यहाँ पर क्या कहता है, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 15 लिखा, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है।
اور جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی اور باپ کی طرف سے نہیں۔ غور کیجئے گا، میں پھر ان لائنوں کو پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں۔ کس کی طرف سے نہیں ہے؟ وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی اللہ ہی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کر رہے ہیں محبت کے تعلق سے۔ لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ بڑا مشکل سا اس کا آنسر اگر ڈھونڈنے کو ڈھونڈیں تو نظر آتا ہے، مگر ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ مگر جو کلام کہتا ہے ویسا نہیں نظر آ رہا۔ لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا کے اندر ہیں۔ اب دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہماری محبتیں اصل میں ان کے ساتھ زیادہ ہیں، یا ہماری توجہ ان کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ان کی اٹریکشنز جو ہے ہم اس میں آ چکے ہیں، اس لیے ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مگر کلام کہتا ہے کہ بالکل ایسا نہ کرو۔ یہ اپوزٹ چیز بتائی گئی ہے کہ نہ دنیا سے ایسا کرو، محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ جی، یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی۔ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس کے اندر باپ کی محبت بالکل نہیں ہے۔ آج غور کرتے ہیں کہ کیا میں دنیا سے محبت رکھ چکا ہوں یا نہیں، یا میں نے رکھ لی ہے یا نہیں، یا میں رکھ چکی ہوں یا نہیں، یا میری محبت دنیا سے ہے یا خدا سے ہے۔ اب ہم پرابلم یہ ہے کہ اب ہم دنیا سے بھی محبت رکھتے ہیں اور خدا سے بھی محبت رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا انسانی کلیہ ہے، مگر انسانی کلیہ جو ہے اس کو خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے اس سے تو نے محبت رکھنی ہے، یا دنیا سے محبت رکھ یا پھر مجھ سے محبت رکھ۔ کیا آج آپ دیکھ لیں، ہم اگر نیا گھر بنائیں تو ہمیں اپنے گھر سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر جیسا کوئی گھر نہیں ہے۔ اگر ہم نے گاڑی لی ہے تو ہمیں اپنی گاڑی سے بہت محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یا یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اگر ہمیں اچھی جاب مل جاتی ہے، اچھی پوسٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جاب سے بڑی محبت ہے، مجھے اس جیسی جاب زندگی میں نہیں ملنی۔ مگر کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ جاب دینے والا کون ہے؟ تھنک اباؤٹ کہ یہاں تک مجھے کون لے کر آیا ہے۔ کیا کبھی اس بات پر غور کیا ہے آج خوبصورت گھر کے اندر میں رہ رہا ہوں، اس خوبصورت بیڈ ہے میرے پاس، خوبصورت فرنیچر ہے میرے پاس، یہ کس نے دیا ہے مجھے؟ میرے عزیزو، کیا کبھی ان باتوں پر غور کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ فوکس بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ مگر کلام یہاں پر کہتا ہے
کہ اس میں باپ کی محبت نہیں ہے، اس میں دنیا کی محبت ہے۔ آج بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں جو دنیا سے محبت کرتے کرتے فنا ہو چکی ہیں، ابدی ہلاکت کے اندر چلے گئی ہیں۔ جنہوں نے دنیا کو پریفرنس دی، دنیا میں رہے اور دنیا والوں کے ساتھ دل لگایا، مگر اس روز اس گھڑی کی بابت نہ جان سکے جب وہ ان کے اوپر آ گئی۔ کیا تجھے معلوم نہیں آئینہ دان کہ تیری آج رات کی زندگی تجھ سے لے لی جائے تو تیرا اختیار کدھر چلا جائے گا؟ ہاں، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے وہ اچھی ہیں، بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں جس سے انسان نے ترقی کی ہے، مگر ان چیزوں سے ہٹ کر ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنا غلط بات ہے۔ کلام کہتا ہے اس کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں رہ کر دنیا کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ واقعی خدا کی محبت نظر نہیں آتی۔ ہم گالی گلوچ، ہم ہر طرح کی میرے عزیزو برے منصوبے ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں، ہم نقصان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے ہلاکت کی فصل بوتے ہیں، ہم ناانصافی کرتے ہیں، ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، صرف کس کو؟ کہ شاید دنیا کو خوش کر لیں، شاید دنیا خوش ہو جائے، مگر دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے محنت کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ خوش رہیں، آپ کا گھرانہ خوش رہے، آپ کے بچے خوش رہیں، آپ کی زندگی کے اندر ایک پیسفل آپ نظر آئیں، آپ کی زندگی کے اندر ایک اطمینان نظر آئے، آپ کی زندگی کے اندر ایک خوبصورتی نظر آئے، تو آپ اپنی محبت کو خدا کی محبت میں بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ اس محبت کے اندر مرج ہونا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا کے اندر ایک منفرد شخصیت نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی بیماری آپ کا پیچھا نہیں کر رہی ہوگی۔ آج ہم دنیا سے محبت رکھ کے بیماریاں اپنے اوپر لیے پھر رہے ہیں، دنیا سے محبت کر کے پریشانیاں اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، دنیا سے محبت کر کے ہم حالات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ کسی کو میں خوش کر لوں، کسی کو میں خوش کر دوں۔ آپ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ دنیا خوش ہوتی ہے، مگر اگر آپ نے خوش کرنا ہے تو اپنے خدا کو خوش کریں۔ اور جب آپ اپنے خدا کو خوش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پیسفل زندگی ہے۔ کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی ٹینشن، کوئی انزائٹی آپ کا پیچھا نہیں کر رہی۔ آپ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی جب آپ گزار رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا قدم با قدم میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پھر معلوم نہیں پڑتا کہ یہ بل جو ہے یہ کتنے ہزاروں کا ہے یا کتنے لاکھوں کا ہے، وہ خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ خدا آپ کے لیے دنیا کے دروازے کھول رہا ہوتا ہے، اور آپ دنیا کے مختلف کنٹریز میں جا کر دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو دنیا کے اندر گشت کرانے والا آپ کا خدا ہے، جو آپ کے لیے بہتری سوچتا ہے۔ لوگ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے آج دا دن جی کیویں لے آئے نے، یہ زندہ کیوں رہا ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ میرے عزیزو، دنیا میں رہ کر ہم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، اور اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔
आज गौर करें अपनी ज़िंदगी पर। मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करूं, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या खुदा की मोहब्बत मेरे अंदर है। क्या मैं खुदा की मोहब्बत में अपग्रेड हो रहा हूं? क्या मैं खुदा की मोहब्बत में बढ़ रहा हूं? क्या खुदा की मोहब्बत में मेरा लेवल एक और ऊपर चला गया है? अगर ऐसा नहीं तो मेरी चीज़ों अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करें और दुआ करना शुरू करें। खुदा चाहता है कि आपकी मोहब्बत खुदा के साथ दोबारा से मेल मिलाप हो जाए और आप मसीह की मोहब्बत में बंध जाएं। पालूस रसूल क्रंथियों और उसका 13वें बाब में लिखता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, ये जुबानों की बात भी देख ले। लिखा है कि अगर मैं बड़े बना बना के जुबानें बोलूं, चाहे फरिश्तों वाली जुबानें भी बोल लूं, और अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। क्या मैं ठनठनाता पीतल हूं? क्या मैं खुदा की नज़र में ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान हूं? गौर करें, अगर आप इस तरह हैं तो आज माफ़ी मांगने का डे है। आज कहीं खुदा मुझे माफ़ कर, मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ नहीं होना चाहता। मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी बनना चाहता हूँ। अगली बात पर गौर करते हैं। लिखा है क्योंकि जो दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, ये दुनिया की चीज़ें सुन लें। जो दुनिया के अंदर आज जो शख्स जिन चीज़ों का लालची है, दुनिया के अंदर जिस्म की ख्वाहिश के लोग बहुत सारे लालच में भरे हुए हैं, जिनको सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश से गर्ज है और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। वो आपसे तल्लक भी इसीलिए बनाते हैं कि उनको जिस्म की ख्वाहिश चाहिए। लोग जिस्म की ख्वाहिश के लिए रिलेशनशिप पैदा करते हैं और फिर वो उसको लेना चाहते हैं। ये दुनिया में चीज़ें हैं। और आंखों की ख्वाहिश, जो चीज़ें आंखों को अच्छी लगती हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपको कोई रिंग अच्छी लगती है, गोल्ड अच्छा लगता है, आपकी ये आंखों की जो ख्वाहिश है, आप ये दुनिया के अंदर चीज़ें पैदा हो रही हैं, आप उनको तरजीह दे रहे हो। वो खूबसूरत लगी हैं, मगर वो किसने बनाई हैं? इंसानों ने बनाई हैं, मगर उनको हिकमत किसने दी? वो देने वाला मेरा और आपका मुनज्जी यहोवा खुदावंद है। वो लश्करों का खुदा है जो विजडम देता है, जो इख्तियार देता है चीज़ें बनाने का, और बनाकर दुनिया में लेकर आते हैं। तो फिर हम दुनिया वाले उनको पसंद करते हैं, ना कि उसको पसंद करें जिसने ये विजडम दिया है। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा से मोहब्बत में पवस्त होने की ज़रूरत है। लिखा है और ज़िंदगी की शेखी, हम ज़िंदगी की शेखी भी जो है, ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि ये भी एक बुरी लानत है। ये तकरीबन लानतें ही हैं कि जो दुनिया में हमें नज़र आ रही हैं। ख्वाहिश और शेखीबाजी, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म का लालच, ये लिखा है ये बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। जी सुन लीजिएगा, ये बाप की तरफ से बिल्कुल चीज़ें नहीं हैं, ये दुनिया में है और दुनिया ने इनको क्रिएट किया है और दुनिया इनको लेकर चल रही है और इन्हीं का एंजॉय कर रही है। लिखा है मगर बाप की तरफ से नहीं है। दुनिया में दुनिया और उसकी ख्वाहिश, सुन लीजिएगा आखिरी बात, दोनों मिट जाती हैं। ये खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ जाता रहेगा, ये कभी कायम नहीं रहेगा। ना दुनिया कायम रहेगी, ना दुनिया की ख्वाहिशें कायम रहेंगी, ना ये आंखों का लालच कायम रहेगा, ना शेखी बाजी कायम रहेगी, बल्कि लिखा है ये दोनों की दोनों मिट जाएंगी। और लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। हालेलुया। जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। हालेलुया। गौर करें,
आज तक आप किसकी मर्जी पर चल रहे थे? आप दुनिया की मर्जी पर चल रहे थे। हम बहुत कहते ले दुनिया तो आजकल है बड़ा फैशन है, अगर मैं पहन लूंगा तो उससे क्या होगा, दुनिया में तो ये चीज बड़ी आजकल इन हुई है मार्केट में, अगर मैं ये कर लूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे चीजों, उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आपके अंदर से खुदा की मोहब्बत कम पड़ जाएगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलाम के अंदर लिखा है ये सारी चीजें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मगर वही मेरे चीजों कायम रहेगा जो खुदा की मर्जी पर चलेगा। पूछे खुदा की मर्जी, पूछे खुदा से डायरेक्शन, खुदावन मेरे रोजगार को बहाल करने का सलूशन क्या है? दुआ करें, कलाम पढ़ें, खुदा आपको आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। खुदा आपके लिए मेरे अजीजों दरवाजों को खोलना शुरू कर देगा। खुदा आपके लिए बरकतों को नाज़िल करना शुरू कर देगा। मत दुनिया से पूछें, मत दुनिया को बताएं, आपने जो कुछ भी बताना है, जो कुछ भी करना है, आप कहें खुदावंद मुझे तेरी राह की जरूरत है, मुझे तेरी गाइडेंस की जरूरत है, मैं अपनी मोहब्बत तेरे साथ रखना चाहता हूं, ना कि मैं दुनिया के साथ। मोहब्बत दो दोस्त हो तो उनकी जब बढ़ जाए, तो जब फोन के ऊपर बात शुरू करते हैं तो दोनों दोस्त इस तरह मगन होते हैं कि उनको टाइम के गुजरने का एहसास नहीं होता, और कहते हैं आज तो दोस्त हमने बहुत बातचीत की और हमें वक्त का मालूम नहीं पड़ा। कभी खुदा के साथ रिलेशन करके इस तरह से बात की है, कभी खुदा के साथ कहा है खुदावन आज इतनी देर मैं तेरे साथ बैठकर तेरी कुर्बत में बैठा रहा, तुझसे बातें करता रहा, मुझे पता भी नहीं चला कि क्या वक्त हुआ और क्या दिन हुआ, क्या रात हुई। क्या कभी हमारा एटीट्यूड खुदा के साथ ऐसा हुआ है? अगर नहीं तो आज क्यों हम परेशानियों में जिंदगियां गुजार रहे हैं? क्यों आज हम मुश्किलातों में हैं? क्यों आज हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं? क्यों आज हम दर बदर रो रहे हैं? क्यों आज हम बेरोजगारी में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्यों आज हमारे घरों के अंदर रुपया पैसा नहीं? क्यों आज हम गुर्बत के अंदर हैं? क्यों बेरोजगारी के अंदर हैं? क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे? उसकी वजह कभी पूछी है खुदा से? खुदावन मेरी नाकामी की वजह क्या है? वजह हमारे अंदर होती है, मगर हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। इसलिए हमें गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सादा सी बात थी जो आपके साथ आज मैंने शेयर की है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे, और मेरी बात एक याद रखिएगा, सब चीज़ें मिट जाएंगी मगर खुदा का कलाम अबद तक कायम रहेगा। खुदा का कलाम अबद तक रहेगा, और जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम भी रहेगा, वो जिंदा भी रहेगा, और वो खुशहाल भी रहेगा, अब्दुल आबाद भी रहेगा, खुश व खुरम भी रहेगा, और खुदा की शादमानी उसके साथ साथ रहेगी, क्योंकि वो उसने दुनिया से और दुनिया की चीज़ों से नहीं मोहब्बत रखी, बल्कि उसमें बाप की मोहब्बत थी। मेरी चीज़ों, जिसमें बाप की मोहब्बत होती है उसके अंदर ना तो गुस्सा होता है, ना उसके अंदर नफरत होती है, ना उसके अंदर जेलस होती है, ना उसके अंदर अदावतें होती हैं, ना उसके अंदर लड़ाई होती है, ना उसके अंदर झगड़ा होता है, ना उसके अंदर ऐब जोइयाँ होती हैं, ना उसके अंदर जेलस होती है, ना उसके अंदर हसद होती है। जिसके अंदर बाप की मोहब्बत होती है वो मसीह की मोहब्बत, कलाम में लिखा है कि मोहब्बत सब चीज़ों पर क्या डालती है? पर्दा डाल देती है। वो मसीह की मोहब्बत में आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। आज अगर कोई किसी से बात करे तो आप अपने घरों की एग्जाम्पल उठा के देख लें। अगर आपका शौहर अगर किसी दोस्त के साथ बात कर रहा है अपने, तो बीवी कहेगी कि ये तुझे आज बहुत याद आया है, ये तुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है।
کیوں؟ کیونکہ ایک دم اندر ایٹومیٹکلی حسد پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں آتی، وہ ابلیس کی طرف سے آتی ہے۔ نہ کوئی شخص ڈالتا ہے، نہ اس کا قصور بھی ہوتا ہے، بولنے والے کا یہ قصور نہیں ہے، مگر دنیا میں رہ کر اس نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا اور وہی چیزیں اندر سے پھر باہر آ گئیں۔ اگر بیوی اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے بات کرے گی تو شوہر اس کو کہے گا آج تجھے اپنی ماں بڑی یاد آ گئی۔ میری چیزوں کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ مسیح کی محبت اس وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم یہ نہیں سوچتے اگر میری بیوی اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ بات کر رہی ہے تو کیا میں اپنی ماں اور اپنی بہن اپنے بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا؟ کیا وہ میرے ماں اور میری بہن اور میرا باپ نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ میرا وہ ریلیشن نہیں جو میری بیوی کا ہے؟ اگر جب آپ اس طرح کی باتیں سوچیں گے تو خدا آپ کو آپ کے پازیٹیو کو دیکھ کر آپ کے لیول کو اپ کرتا چلا جائے گا۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اس کو رگڑا اور جھگڑا بنائیں گے تو پھر آپ کی پراسپیرٹی کا لیول نیچے سے نیچے آتا جائے گا، کیونکہ نفرت کے بیج انسان خود بوتا ہے، مگر کلام کہتا ہے جو کلام یہ دنیا کی چیزیں مٹ جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر جو نہیں ختم ہوگا وہ خدا کا کلام اور ایمانداروں کا ایمان ہے جو ان کے اندر زندہ رہے گا۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ میں نے خود بہت برکت پائی کہ جب ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تبھی ہم بیماریوں، مشکلوں، پریشانیوں، دکھوں، نا امیدیوں کا شکار بنتے ہیں، اور جب ہم خدا کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو ہم خوشحال، خوش خرم، شادمانی مسیح کا اطمینان، مسیح کی تسلی ہمارے ساتھ ساتھ پھر رہتی ہے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں گے، اور بیماروں کے لیے بھی دعا کروں گا، اور اگر کسی کے کوئی دل کی مراد ہے تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، اور مسیح کی محبت خاص طور پر آپ کے لیے مانگوں گا کہ خداوند آپ کو مسیح کی محبت میں آپ بندھے رہیں اور دنیا کی محبتوں سے باہر نکلیں، کیونکہ جب ہم مسیح کی محبت میں بندھ جاتے ہیں تو پھر ابلیس ہمیں وہاں سے نہیں چھڑا سکتا، پھر ہم زندگی اور زندگی کی وادیوں میں داخل ہوتے ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ پھر وہاں پر نہ آنسو ہیں، نہ وہاں پہ آہو نالا ہے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی بھی جو ہے اس کے اندر بھی خوشی اور شادمانی ہے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور مسیح کی محبت میں بڑھتے بڑھتے جاتے ہیں۔ جب ہم مسیح کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں گے تو میرے عزیزو پھر بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کی لالچ، ان چیزوں سے ہم آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ میری ایک بات کو یقین مان کر اپنی زندگی کے اندر تجربہ کریں، آپ مسیح کی محبت میں بڑھنا شروع ہو جائیں، دنیا کی چیزیں آپ کے پیچھے بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اندر سے حسد کو، نفرت کو، ان ہر طرح کے بغض کے، ان لعنتوں کے بیجوں کو باہر نکال ڈالیں۔ آپ محبت میں مسیح کی بڑھیں اور یہ چیزیں آپ کی طرف بڑھیں گی جو دنیا کے اندر ہیں۔ لوگ باہر آنے کی خواہش کرتے ہیں، آپ کے لیے خدا وہ دروازے کھول دے گا۔ آپ بڑا بزنس لینے کی باتیں کرتے ہیں، خدا آپ کے لیے وہ کھول دے گا۔ آپ میرے عزیزو کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہتی ہیں، خدا وہ آپ کے لیے کر دے گا، مگر آپ مسیح کی محبت کے لیول کو مت چھوڑیں، روز بروز ایک اور سٹیپ آگے چلے جائیں۔ آپ کی لیول مسیح کی محبت کے لیول کے ساتھ میچ کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بیماریاں آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر طرح کی لعنتیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔
خدا کا نور آپ کی حفاظت کرے گا، خدا کا پاکرو آپ کو سنبھال لے گا اور آپ کو کبھی کسی مشکل کا شکار نہیں ہونے دے گا، جب ہم اپنی محبت خدا کی محبت کے ساتھ پوست کر لیں گے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت خداوند لمحے بھر کی ہے، دنیا کی شیخی بازی تھوڑی دیر کے لیے ہے، دنیا کے اندر دبدبا تھوڑی دیر کے لیے ہے، مگر وہ ہمیشہ تک قائم نہ رہے گا۔ تیرا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، مگر ان دونوں چیزوں میں افضل خدا اور خدا کا کلام ہے۔ دنیا کی چیزیں مٹ جائیں گی، مگر جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ ہمیں فضل دے کہ ہم تیری مرضی پر چلیں، ہم دنیا کی مرضی کو چھوڑ دیں میرے خدا، ہمیں اپنی مرضی میں رہنا سکھا تاکہ ہم دنیا کی مرضی کو چھوڑ کر تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور خداوند تیری بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ آئے میرے خدا، جتنے پیاروں نے آج پریئر ریکویسٹ لکھی، میں ان تمام کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور تیری وہی محبت جس میں پراسپیرٹی ہے، جس میں شادمانی ہے، جس کے اندر اطمینان ہے میرے خدا، جس میں الہی سکون ہے میرے خدا، ان کو وہ محبت بخش دے تاکہ یہ تیری محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ تیرا نور ان کی حفاظت کرے، تیرا پاک روح ان کو چھوئے میرے خدا۔ اگر کوئی بھی میرا بھائی، میری بہن، میرا بیٹا، میری بیٹی بیمار اور کمزور ہے تو خداوند اس کی بیماری سے لڑ اور اس کو خداوند شفا بخش دے، یسوع کے نام سے شفا بخش دے۔ ہر طرح کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کی کمزوری یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کی لعنتی بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، ہر طرح کی ڈزیز یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خداوند ایک ایک پیاروں کو ان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھو لے میرے خدا، ان کو چھو اور ان کو کامل شفا بخش دے یسوع کے نام سے میرے خدا، تاکہ یہ تیرے گواہ ٹھہریں۔ آج کی عبادت کا سارا جلال، ساری عزت میں تیرے بیٹے یسوع کے نام کو دیتا ہوں۔ خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو کچھ زمین پر باندھا آسمان پر بند گیا ہے۔ بائبل ٹی وی کو خداوند تو برکت پر برکت دے، بائبل ٹی وی بتھیروں کے لیے برکت کا سبب بنے، بائبل ٹی وی میں ہر ایک جو شخص آئے وہ برکت پر برکت پائے۔ جتنے بہن بھائیوں نے میں جوائن کیا ہے، میں ان تمام کے لیے تیری خاص برکت چاہتا ہوں۔ ان سب کو تو بڑی برکت دے، ان کے دلوں کی مرادیں پوری کر، ان کو کامل شفا دے تاکہ یہ بھی تیرے گواہ ٹھہریں، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پیاری بہن الزبتھ یعقوب، وی ویلکم اینڈ گاڈ بلیس یو، آپ نے بھی جوائن کیا ابھی ہمیں۔ پیاری بہن ایسٹر، وی ویلکم اینڈ گاڈ بلیس یو، آپ نے بھی ابھی ہمیں جوائن کیا۔ پیاری بہن روت، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ آپ تینوں بہنوں کو خدا دن دگنی رات چگنی برکت پر برکت دے، اور خداوند کی محبت میں آپ بھی بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، اور خداوند آپ کی حفاظت کرے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کو بھی بہت بہت ہیپی سنڈے۔ خداوند آپ سب کو بڑھائے، برومند کرے۔ پیارے بھائی جوید کو خدا برکت دے، اور اسی طرح پیاری بہن سمر کو، بیٹی لیورا کو، سب کو خدا کثرت کی برکت دے۔ خدا کی خادمہ ایسٹر، وی ویلکم اینڈ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے۔ پیاری بہن انیلا، گاڈ بلیس یو، اور پیارے بھائی ہمارے ساتھ تھے پیارے بھائی آصف، وی ویلکم اگین، گاڈ بلیس یو، آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ خدا کا پاک روح آپ تمام کے دلوں کی مرادوں کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ God bless you. Keep watching Bible TV. Amen.